السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفاقت اکیڈمی میں تمام ویئرز کو، تمام سننے والوں کو ویلکم، خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی تاریخی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو ویڈیوز کا سلسلہ ہے الحمدللہ تمام کے تمام جو سبجیکٹ ہم نے فوکس کیے ہوئے ہیں، تمام ویڈیوز الحمدللہ چینل پہ سیریز وائز آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو اس میں ہم نے مختلف جو تاریخ کا یعنی مختلف جو تہذیبیں گزری ہیں، جو مختلف دور گزرے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں پتھر کا جو دور تھا، اولین جو تہذیب تھی، سب سے پرانی اگر جو دور اگر دیکھا جائے تو پتھر کا دور اسے کہا جاتا ہے۔ اور پتھر کا دور اس وجہ سے اسے کہا جاتا تھا کہ اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ ہتھیاروں کے لیے یا باقی ساز و سامان کی جو اشیاء تھی ان کو جو استعمال کی جو اشیاء تھی ان کو بنانے کے لیے پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور انسان نے اس وقت جو پتھر تھا، چک مارک جسے کہا جاتا ہے، اس پتھر سے جو ہے وہ ہتھیار بنائے تھے، اور ان ہتھیاروں سے جو ہے وہ یعنی وہ اپنی زندگی میں یعنی ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اب جو پتھر کا دور ہے یہ اولین اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً 25 لاکھ قبل از مسیح سے لے کر تقریباً 2300 قبل از مسیح تک، یعنی ایک بہت بڑا دور آتا ہے۔ 25 لاکھ سے 2300 قبل از مسیح تک یہ دور جو ہے وہ اس پر محیط ہے۔ اچھا، اس میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، تو پتھر کا جو دور ہے یہ تقریباً 3 ادوار میں یعنی اس کو تقسیم کیا گیا۔ ایک آتا ہے قدیم پتھر کا دور، یعنی جو بہت پہلے کا دور تھا، قدیم پتھر کا دور اسے کہا گیا ہے۔ پھر درمیانی پتھر کا دور آتا ہے، اور پھر آخری پتھر کا دور آتا ہے۔ یعنی پتھر کے دور میں یہ 3 ایسے ادوار آتے ہیں جو کہ قدیم، درمیانی اور آخری پتھر کا دور جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب انسانی جو انسان تھا، ود دا پیسج آف ٹائم اس نے جو ہے وہ ظاہر ہے انسان آج بھی اچھے اور نئے کی تلاش میں رہتا ہے، اور انسانی ذہن اس وقت بھی اسی تلاش میں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر کا دور ختم ہوتا ہے، اور پھر جو اگلا دور آتا ہے اسے ہم دہاتی دور کا نام دیتے ہیں۔ اب وہ دہاتی دور جو ہے، دہاتی دور میں انسان نے اس وقت جو دہاتیں دریافت کی، جن میں تانبا تھا، کانسی تھی، ٹین تھی اور لوہا، یہ 4 ایسے جو ہیں وہ دہاتیں تھی جو انسان نے دریافت کی۔ انسان نے اس کا استعمال جو ہے وہ اپنی زندگی میں لایا۔ اس وجہ سے اس دور کو جو ہے وہ دہاتوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دور ہے، اس میں جو بھی ہتھیار تھے، جو بھی ساز و سامان کی جو چیزیں تھی، انسان نے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ان دہاتوں سے بنایا۔ اب اس دور کو بھی جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ سب سے پہلے کا جو دور تھا اسے تانبے کا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی کانسی کا دور، اور اس کے بعد کا جو آخری یعنی اس دور کا جو آخری لمحہ تھا وہ آ جاتا ہے پتھر کا دور، لوہے کا دور۔ یعنی اس دور میں جو آ جاتے ہیں ادوار جو آ جاتے ہیں، ان میں 3 قسم کے تھے۔ پہلا تھا اس کا دور تانبے کا، دوسرا تھا لوہے کا، اور تیسرا دور جو تھا وہ دوسرا کانسی کا، اور تیسرا جو دور تھا وہ لوہے کا دور جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس میں دیکھ لیں ود دا پیسج آف ٹائم دنیا جو ہے وہ قدیم جو ہوئی، اور اس میں پھر تہذیب نے جو ہے وہ جنم لیا، اور بعد ازاں جو مستقبل میں جسے ہم ریاستیں بنی، قومیں بنی، اور ایک الگ جو ہے وہ مستقبل میں ان کو سلطنتوں کا نام دیا گیا۔ لیکن شروع میں اگر بات کریں تو تہذیب کا نام دیا گیا ہے۔ تاریخ میں تہذیب کا نام آتا ہے کہ پہلے تہذیبیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اب جو تہذیب کا لفظ جسے ہم انگلش میں سیولائزیشن کہتے ہیں، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے،
اور یعنی اس میں لفظ سوس سے ماخوذ ہے، سوس سے ماخوذ ہے، سویلائزیشن کا جو لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے شہروں کا رہنے والا یا شہری۔ سیوس کا مطلب ہے شہروں کا رہنے والا یا پھر شہری۔ تو تاریخ دان جو تھے تہذیب کو ایک پیچیدہ معاشرے کے لحاظ سے 5 خصوصیات جو ہیں وہ ان میں یعنی تقسیم کیا جاتا ہے انہوں نے۔ یہ کہتے ہیں منظم شہر، شعبہ جاتی ماہرین ہوتے ہیں، بڑے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں، تحریر اور ریکارڈ کا نظام ہوتا ہے، اور جدید ٹیکنیک جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں تہذیب جو ہے، تہذیب اولین جو دریائی تہذیبیں ہیں ان میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب آ جاتی ہے، مصر کی تہذیب آ جاتی ہے، وادی سندھ کی تہذیب آ جاتی ہے، اور یہ دریاؤں کے کنارے پروان چڑھی ہیں ساری۔ اور دریاؤں کے کنارے پروان چڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں پہ وافر مقدار میں پانی موجود تھا، وہاں پہ انسانی ضروریات کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پانی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پانی جب موجود تھا تو وہاں پہ فصلیں اگائی جا سکتی تھی، وہاں پہ گلہ بانی کی جا سکتی تھی، وہاں پہ ماہی گیری کی جا سکتی تھی، یعنی انسانی ضروریات کی جو چیزیں تھی وہاں پہ اویلیبل تھی، وہاں پہ موجود تھی۔ اور اس میں کیا ہوا کہ وہاں پہ دریائی جو کنارے تھے اس میں گلہ بانی یا پھر ماہی گیری یا پھر زراعت کا شعبہ اختیار کر کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی رہائش کو اختیار کیا، اور وہاں پہ تہذیبیں جو ہیں وہ پروان چڑھی۔ آج تک اتنا ہی یہ تمام جو ادوار تھے، پتھر کا دور تھا، اور آ جاتا ہے اس میں جو پھر دہاتوں کا دور تھا اس کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد میں تہذیب کیا ہے اور اس کی انٹروڈکشن اور تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آگے تہذیبیں آ جائیں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہم میسوپوٹیمیا اور یعنی وادی سندھ کی تہذیب اور مصر کی تہذیب آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور چین وغیرہ کی جو تہذیبیں ہیں ان تمام پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے آپ سے ایک التماس کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو کرنا ہے ضرور سبسکرائب، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بیل آئیکن کو کرنا ہے پریس، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملتا رہے۔ اور انشاءاللہ ایک اور تاریخی واقعے کے ساتھ، ایک اور تاریخی پہلو کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔